السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ دیکھتے ہیں، اور جیسے کہ کل ہم نے مارکیٹ پر بات کی تھی کہ مارکیٹ میں جو کہ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کے مطابق مارکیٹ نے جو 61.8% کی کریکشن اویل کی تھی، اور اس کے ڈاؤن سائڈ پر ہمارے پاس جو لیول آ رہا تھا وہ 41,000 کا آ رہا تھا، کہ پورا 41,000 کا جو لیول ہے یہاں پر مارکیٹ جو ہے ایک اپورڈ کریکشن لے سکتی ہے، اور اس کی جو کچھ ریکوائرمنٹس تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اگر تو مارکیٹ 41,400 یا ان لیولز پر آ کر ٹریڈنگ کرتی ہے اور اس سے اوپر کلوزنگ دیتی ہے، لاسٹ ٹائم جو مارکیٹ کا سیکنڈ سیشن ہے اس میں دیکھنا ہوگا، اور ان جگہوں پر آ کر کلوزنگ ہوتی ہے، مارکیٹ اچھا پرفارم کرتی ہے ود والیوم، تو فریش انٹری انٹراڈے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے، یا تو پھر جو اسکیلپنگ کرتے ہیں آج لیا اور کل یا 2 دن بعد بیچ دیا، تو ان کے لیے انٹری ممکن ہو سکتی ہے، لیکن ریکوائرمنٹ کے مطابق مارکیٹ نے اس طرح پرفارم کیا ہی نہیں۔ مارکیٹ نے صبح فرسٹ ٹائم پر اپ سائڈ کا موو دیا لیکن سسٹین نہیں کیا اور ڈاؤن سائڈ آ گئی، اور ایسی کنڈیشنز کے اوپر میں نے آپ سے ہمیشہ ایک ہی چیز پر بات کی ہے اور اسی پر زیادہ فوکس کیا ہے کہ ایسی کنڈیشنز کے اوپر جو ہے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے، اور بالکل کوئی بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے یہاں پر، کیونکہ لاس کے بغیر پھر مارکیٹ سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، لاس کر کے ہی نکلا جا سکتا ہے۔ تو لاس کرنے کے بجائے ویٹ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور بیسٹ اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ ویٹ کر لیا جائے، اور ڈاؤن سائڈ پر مارکیٹ میں کیونکہ شیئر پرائز کم ہو جاتے ہیں، اور جتنے کم ہوتے ہیں اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور نیچے شیئر پرائز مل جاتے ہیں، اور وہاں سے جب بائی بیک آتا ہے تو ایک اچھی موو مل جاتی ہے جس سے پھر بندہ سٹک نہیں ہوتا ہے اور نکلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ابھی جو کرنٹ اس وقت پوزیشن ہے مارکیٹ کی، مارکیٹ نے جو کہ 41,000 کا لیول تھا اس سے نیچے آ کر کلوزنگ دی ہے، اور 40,000 سے تقریباً میرا خیال میں 35 پوائنٹ نیچے ہی کلوزنگ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو آگے کا لیول آ رہا ہے 50%، دیکھیں اسٹرانگ جو لیولز ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ 50% تھا ہمارے پاس، 50% پہ مارکیٹ نے سسٹین نہیں کیا، اور یہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر کرتی گئیں کہ مارکیٹ کے جو سینٹیمنٹ نیگیٹو ہیں تو اوائڈ کرنا چاہیے، سائڈ پر رہنا چاہیے۔ تو اسی کشمکش میں مارکیٹ نے کافی ٹائم یہاں پر اسپینڈ کیا، اور چند ایک آدھ شیئر کو لے کر مارکیٹ میں جو کہ مینیپولیشن کرتے رہے، اور انڈیکس کو پھر لاسٹ میں فائنلی انہوں نے شو کروا دیا کہ انڈیکس کی یہ پوزیشن ہے۔ حالانکہ یہ جو انڈیکس ابھی شو کر رہا ہے یہ چیز میں آپ کے ساتھ یہاں پر کافی ٹائم پہلے ہی ڈسکس کر رہا تھا، آپ کے ساتھ شیئر پرائز شیئر کر رہا تھا کہ نئے لو آ رہے ہیں، جس طرح کے ویوز کے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، اور اس کے علاوہ 2-3 اور اسکرپٹ ہیں جو شیئر کیے کہ دیکھیں یہ ڈبل باٹم اگر دے رہے ہیں اور یہ بلکہ نیو لو کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے اسکرپٹ ہیں، 40-50% مزید اور پیچھے رو میں شامل ہیں، اور اسی طرح سے 75% کی کریکشن جو ہے زیادہ تر اسکرپٹ اویل کر چکے ہیں۔ تو انڈیکس 50% پر نہیں رک سکتا، کیونکہ انڈیویڈیول اسکرپٹس کی جو پرفارمنس ہے اس کی پرسنٹیج انڈیکس شو کر رہا ہوتا ہے۔ انڈیکس خود تو ایک کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ تو خود شیئرز کا مجموعہ ہے جسے ہم انڈیکس کہتے ہیں، جتنے بھی شیئرز کی پرفارمنس آتی ہے اس کی پرسنٹیج ہم انڈیکس پر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ پوری مارکیٹ کی کنڈیشن ہے۔ تو جب شیئر پرائز جو ہیں، جب شیئرز نیو لو دے رہے ہیں، نیو لو کون سے والے؟ یہ والے جو مارکیٹ جہاں سے چلی تھی 39,541 سے، ٹھیک ہے نا، جب شیئر پرائز اس سے نیچے کے لو دے رہے ہیں اور 70% کے قریب شیئرز جو ہے 75% کی کریکشن لے رہے ہیں، اور ڈبل باٹم پر بہت سارے اسکرپٹ آئے ہوئے ہیں، تو انڈیکس اوپر کیسے رک سکتا ہے؟ تو وہ بھی تو ڈیفینیٹلی اسی طرح سے نیچے آئے گا۔ تو یہ اسیسمنٹ جو ہے یہ پرسنٹیج انالیسس کے اکارڈنگ یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے، تو اس کا نتیجہ ہم نے پریکٹیکلی یہاں پر آ کر دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں انڈیکس اسی طرح سے 75 کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب 75% کتنا دور ہے؟ 75% یہ 40,600 تک ہے، ٹھیک ہے، 40,600 یہ جو گرین لائن یہاں پر میں نے سپورٹ لیول رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 61.8 اس نے کراس کر لیا ہے نیچے۔ اب یہ 75% کی جو کریکشن ہے یہ اسٹرانگ کریکشن یہاں تک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
مین امپورٹنٹ جو کریکشنیں ہوتی ہیں وہ 38 اور 50% کی امپورٹنٹ، اور اس کے بعد 75% کی مین امپورٹنٹ کریکشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ڈبل باٹم آ جاتا ہے، اور پھر یہ جو ویوز والا سسٹم ہے وہ یہاں سے ختم ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے دوبارہ سے 5 ویوز کے اندر مارکیٹ اسٹارٹ کرے گی۔ تو یہ جو 75% کی کریکشن ہے 40,600 کا لیول ہے، نیچے 40,600 پر مارکیٹ آتی ہے، وہاں پر مارکیٹ کا بیہیویئر دیکھا جائے گا، کیا مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کیا ایوریج آؤٹ ہو رہی ہے، ایوریج آؤٹ مینس کہ مارکیٹ میں بائی بیک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو یہ اس طرح سے سمجھ نہیں آتی کہ مارکیٹ میں ہم انڈیکس کو دیکھ رہے ہوں تو انڈیکس میں اوپر جا رہا ہو انڈیکس، تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی انڈیکس تو اوپر جا رہا ہے، یہ کوئی بائی بیک آ گیا ہے، اسے بائی بیک نہیں کہتے ہیں۔ یہ مینوپولیشن، یہ ٹریپ ہوتا ہے کہ جسٹ دکھایا کچھ جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہو کچھ جاتا ہے۔ اب صبح کی مارننگ جو پرفارمنس تھی مارکیٹ کی وہ بھی یہی تھی کہ پازیٹیو دکھائی گئی تھی لیکن اس کے بعد نیچے مار دی، کیونکہ جو سینٹیمنٹ ہوتے ہیں نا، جو پرسنٹیج انالیسز ہوتی ہیں یا مارکیٹ جب ایوریج آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ انڈیکس نہیں شو کرتا ہے، انڈیکس تو صرف آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ ہاں یہ ہے اوپر جا رہا ہے، یہ نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی جو انالیسز ہیں اس میں دھوکہ کھا جائیں گے۔ آپ کو جانا پڑتا ہے پرسنٹیج انالیسز کی طرف، جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ ایوریج آؤٹ ہو رہی ہے، کیا اسکرپٹ کی پرفارمنس ایسی آ رہی ہے کہ وہ اب آگے پرفارم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی پوزیشن کیا ہے اوورآل، تو اس کے مطابق پھر آگے انڈیکس اپنے لیولز بتا رہا تھا کہ یہ اسکرپٹ ہیں اس لیول تک آ جائیں گے تو انڈیکس کا یہ لیول نکل سکتا ہے۔ تو یہ ایک اسسمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے مطابق چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو ابھی تک جو اسسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ مارکیٹ پاسبلٹیز یہی ہیں کہ 75% کو ٹیسٹ کر رہی ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے ممکن ہے دیکھا جائے گا کہ بائی بیک کیا مارکیٹ کے سینٹیمنٹ ایسے بن رہے ہیں، کیا مارکیٹ ایوریج آؤٹ ہو رہی ہے، تو اس کے بعد آ کر یہیں پر آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر لی جائیں گی۔ لیکن ابھی تک جو چیزیں ہیں وہ نیگیٹو سینٹیمنٹ ہی دے رہی ہیں۔ تو بیچ میں چھوٹی موٹی اپ سائڈ موو آتی ہے تو وہ کوئی اتنی زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 75% سے پہلے ہی اس کو اٹھا لیا جائے، جو لوگ 75% کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ٹریپ کر لیا جائے، اوپر ہی 300-400 پوائنٹ پہلے ہی اٹھا لیا جائے، یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ پھر ہم اس چیز کو بھی جو کہ کاؤنٹر کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اگر ایسی کوئی چینجنگ آئے گی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اگر 75% پر بھی نہیں رکتی ہے تو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہاں پر بھی کوئی ایسی ہمیں وجوہات نہیں ملی کہ مارکیٹ یہاں سے آگے پرفارم کرنا چاہ رہی ہے۔ تو پھر اس سے نیچے جاتی ہے تو ڈبل باٹم کنفرم دیکھے جائیں گے، اور اس کے بعد پاسبلٹیز ہوں گی کہ نیو لوز بھی مل سکیں۔ لیکن ابھی مارکیٹ فی الحال اوپر ہے اور کافی اوپر ہے اپنے لو سے۔ اسکرپٹ جو ہیں وہ اپنے لو سے نیچے، اس مارکیٹ کے لو سے نیچے جا چکے ہیں، کافی اسکرپٹ جا چکے ہیں، کچھ اسکرپٹ ڈبل باٹم پر ہیں اور کچھ اسکرپٹ 75% اویل کر چکے ہیں آلریڈی، جو کہ ہم اب انڈیکس کا ویٹ کر رہے ہیں 75% تک کا۔ اچھا، یہ 40,600 یہ سپورٹ ہے 75% کریکشن کی، اور اوپر 41,100 کا لیول ہے، یہاں سے اوپر مارکیٹ پرفارم کرتی ہے، سسٹین بھی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہاں سے اوپر خالی ڈسیپٹیو موو دے اور اوپر دکھا دے ریٹ اور اس کے بعد سیکنڈ سیشن کلوزنگ نیچے دے دے اور پرابلم جو ہے کھڑی کر دے، اوپر پرفارم کرے، کلوزنگ اوپر آنی چاہیے۔ وہ کیسے آئیڈیا ہوگا کہ آپ لاسٹ سیشن بھی اس کا دیکھیں گے 3 بجے یا 2-3 بجے کے بعد تک مارکیٹ میں اسٹرانگ والیوم اچھے آ رہے ہیں، وہ مارکیٹ جو ہے ایوریج آؤٹ ہے اور اسکرپٹ پرفارم کر رہے ہیں اچھا، اور مارکیٹ جو اوپر پرفارم کر رہی ہے اس 41,100 سے اوپر، ٹھیک ہے، تو پھر جا کر کلوزنگ جو ہے اوپر آ سکتی ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کی فریش انٹری ہو سکتی ہے جسٹ فار جو کہ جو چھوٹی موٹی موو ہوتی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اپورچونیٹی جس کو اویل کرنا، وہ کی جا سکتی ہے اویل، لیکن ہیوی انویسٹمنٹ بڑے ہی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ آگے جو سینٹیمنٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں مارکیٹ کے وہ ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پر کوئی اسٹرانگ ڈیسیجن لیا جائے، ابھی تک وہ کچھ ایسا بنا نہیں ہے۔ جیسے کوئی ایسی چیز کلیئر ہوتی ہے تو بات کی جائے گی، تو وہاں پر پھر سلولی گریجولی جو ہے سپلٹ موڈ میں آپ ایکومولیٹ کر سکتے ہیں چیزیں، لیکن ابھی ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے۔
تو اس کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کر دوں، انشاءاللہ فرائیڈے کی کلوزنگ کے بعد جو کہ ایک اسپیشل لیکچر اپلوڈ کروں گا، اور اس کے اندر خاص طور پر یہ جو مینیپولیشن ہوتی ہے، اسٹاک مافیا کا مین رول، اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہڈن اس کے جو بھی راز ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ فرائیڈے کی کلوزنگ کے بعد وہ آئے گا لیکچر، اور اس کو آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کے انشاءاللہ بہت کام کا ہوگا، اور اس سے مارکیٹ کا جو فیس ہے آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کافی حد تک۔ جتنا میرے پاس نالج ہے اس کے اکارڈنگلی میں وہ چیزیں جو کہ سامنے لاؤں گا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے۔ اب ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو اگر دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں سیمنٹ سیکٹر پورا نیگیٹو کلوز ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی چیزیں کہ دیکھیں سیمنٹ سیکٹر سٹرونگ ہے اور نئے ہائیز دے رہا ہے، لیکن جس دن سیمنٹ سیکٹر ٹوٹنا شروع ہوا تو آپ کی مارکیٹ جو ہے نا، انڈیکس اس وقت صحیح سے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ انڈیکس ابھی ٹوٹا نہیں تھا، انڈیکس ابھی نیچے ابھی آ رہا تھا، 38% کی کریکشن یہ ویل کی تھی، اس وقت سیمنٹ سیکٹر اپنے نئے ہائیز دے رہا تھا۔ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، آپ کے ساتھ میں نے ہی ڈسکشن یہ کی ہے کہ ابھی تو سیمنٹ سیکٹر اوپر جا رہا ہے لیکن انڈیکس نہیں ٹوٹ رہا، اور انڈیکس جو ٹوٹ رہا ہے وہ دوسرے سیکٹرز جو نیچے جا رہے ہیں، جس میں ریفائنریز ہے، آٹو سیکٹر ہے، فوڈ سیکٹر ہے، یہ جو نیچے جا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے انڈیکس نیچے آ رہا ہے، لیکن سیمنٹ سیکٹر پرفارم کر رہا ہے، اور جب سیمنٹ سیکٹر ٹوٹنا شروع ہوگا تو انڈیکس اس وقت پھر صحیح سے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اب سیمنٹ سیکٹر ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے، اب آ کے باری آئی ہے انڈیکس اب اپنی اصل حقیقت جو اصل حالت ہے اس میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل چیز کہ ہم پرسنٹیج انالیسس جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کی کتنی ویلیو ہے، یہ آپ کو ابھی اندازہ ہو رہا ہوگا ان چیزوں کا، لیکن یہی چیزیں ہم بہت اوپر آپ کو انڈیکیٹ کر رہے تھے، آپ کو بتا رہے تھے۔ تو جو بھی ڈیسیجنز لیتے ہیں، دیکھیں ہر کسی کی اپنی ایک کام کرنے کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، بے شک اس کے مطابق کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر پتہ نہیں چلتی ہیں، اور وہ بہت ہی ہڈن ہوتی ہیں، بہت ہی یعنی کہ بیک پر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے اور سامنے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت ڈیپتھ میں جا کر چیزیں انالائز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہی جا کر یہ کچھ ریزلٹ سامنے آتے ہیں، وہ بھی پوری یعنی کہ 90% ایکیوریسی کے ساتھ آتے ہیں، پھر بھی 10% کہیں نہ کہیں گنجائش رہ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں سے اندازہ لگائیں، تو جو صرف اسی طرح سے مارکیٹ کی فلیکچویشن دیکھ کر جو اپنے ڈیسیجن لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ تو یہ ساری ہیں چیزیں۔ اب ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ میں سیمنٹ سیکٹر نیگیٹو ہے، انجینئرنگ سیکٹر نیگیٹو ہے، آٹو سیکٹر نیگیٹو ہے، فوڈ سیکٹر 2 اسکرپٹ پازیٹیو ہیں، 2 نیگیٹو ہیں، ٹھیک ہے۔ فارما سیکٹر نیگیٹو، ٹیکنالوجی نیگیٹو ہے، انرجی سیکٹر نیگیٹو ہے پورا، بینکنگ سیکٹر نیگیٹو ہے، 2 اسکرپٹ پازیٹیو ہیں، مسلینیس نیگیٹو ہے، ٹیکسٹائل میں کچھ 3 نیگیٹو 3 پازیٹیو ہیں، یعنی کہ ٹیکسٹائل میں آج کوئی اپ ڈاؤن موو ہوئی ہے۔ تو یہ ہے آج کی مارکیٹ کی حالت، اور والیوم جو ہے انکریز ہوا ہے اور ڈاؤن سائڈ کے لیے ہی ہے، اور آر ایس آئی نے ابھی تک کوئی ایسا سینٹیمنٹ یا آر ایس آئی نے کوئی ابھی تک ایسا جو ہے کوئی بھی کلیئر نہیں کیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز واضح کر کے نہیں بتائی کہ مارکیٹ آگے کیا کرنا چاہ رہی ہے، جسٹ مارکیٹ کی ڈاؤن سائڈ کی جو پوزیشن ہے اسی کو کلیئر کر رہا ہے۔ یہ جیسے اس میں بھی کوئی چینجنگ آتی ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ فی الحال جو اسٹرینتھ ہے مارکیٹ کی وہ ڈاؤن سائڈ کی ہی ہے واضح طور پر، اور کریکشن آتی بھی اپ سائڈ کی ویکر ہے یا اسٹرانگ ہے تو اس کے اوپر بات بعد میں ہوگی۔ تو آئی ہوپ یہاں تک کلیئر ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔